السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، جس نے اپنے حبیب کے صدقے ہم سبوں کو مجلس خیر میں جمع فرمایا۔ آج کی یہ مجلس سرکار غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کی جانب منسوب ہے۔ یہ سرکار بغداد کا فیضان بانٹنے والے حضور اعلیٰ حضرت نے یوں ذکر کیا غوث اعظم کے فیضان کو کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سرکار غوث پاک کے فیضان کو تقسیم کرنے والے حضور غریب نواز حضرت علامہ حسن رضا علیہ الرحمۃ والرضوان ان کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں کہ کس شان سے بانٹتے ہیں یہ فیضان غوث پاک۔ کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اے حسن پھر کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جگہ آستانہ غریب نواز بھی ہے۔ ابھی حضرت والا نے فرمایا کہ خاتم الاکابر شمس ماہرہ حضور ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ غریب نواز سے اولیاء اپنا سالانہ لے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ بڑی بافیض بارگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سرکار غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ سید صاحب نے یوں کہا غریب آئے ہیں تیرے در پہ، غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور کہتے ہیں تیرے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ ایسا کرم ہوا کہ اب وہ بھی غریبوں کو نوازنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اسی مسلک یعنی مسلک غریب نواز، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مولا اسی پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کے کردار و افعال و اعمال بھی اپنائے جائیں۔ حضور غریب نواز سے سچی محبت اس کا نام ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ محمد اسلم صاحب قبلہ برکاتی نے فرمایا کہ سرکار غریب نواز روزانہ 2 قرآن عظیم مکمل فرماتے، اور مکمل کرنا
یہ تو خیر ایک نعمت ہے ہی ہے، اس سے عظیم نعمت یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی سند بھی مل جائے کہ معین الدین تمہارا پڑھا ہوا میں نے قبول کر لیا۔ تو ہم قرآن عظیم کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ ہم دوسروں کو کہہ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملات میں بڑے سخت، دین پر عمل میں بڑے سخت، لیکن دوسروں پر عمل کروانے میں تو سخت تھے ہی، اس سے زیادہ سخت اپنے اہل پر عمل کروانے میں تھے۔ آج بے راہ روی ہم میں در آئی ہے، ہم دوسروں کو تو کہہ لیتے ہیں لیکن اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے اہل و عیال پر سختی کریں، یہ نہیں ہو پاتا، یا نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے۔ حالانکہ اس کی بھی سخت ضرورت۔ اگر اس پر سختی سے عمل ہو جائے تو انشاءاللہ برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، راحت ہی راحت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات یقیناً امت میں اپنی مثال آپ کہ ان جیسا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کہ ان کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ خلیفہ اول کی شان نرالی ہے، اسی طرح خلیفہ دوم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان نرالی ہے۔ انہی مشائخین اور غلامان مصطفیٰ کی برکتیں سمیٹے ہوئے حضور غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان ہندوستان آئے اور انہی کی برکتیں بانٹی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر سختی کے ساتھ قائم رہیں۔ ساری صعوبتیں، ساری تکلیفیں جو انہوں نے برداشت کیں وہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے، اس کی دین کی اشاعت میں، نبی کی سنت کی تکمیل میں، دوسروں کو سکھانے اور اس پر عمل کروانے میں۔ حضور غریب نواز کے اگر ہم یقیناً نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا کچھ معاملہ متعین کر لیں کہ سرکار غریب نواز نے اگر 90 لاکھ لوگوں کو داخل اسلام کیا ہے تو کم سے کم نہ دوسروں کو صحیح، ہم اپنے اہل، اپنے گھر والوں کو بھی اسلام پر عمل کرانے کی کوشش کر لیں گے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہی طے کر لیں کہ سرکار کرم فرمائیں کہ ہم ہی صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کر جائیں۔
اور اگر ہر آدمی یہی طے کر لے کہ ہم کو ہی سیرت غریب نواز پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر اس کی برکت، اس کی بہار یہ ہوگی کہ دوسروں کو کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ دوسرے خود اس کی برکتیں محسوس کریں گے اور ان برکتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ طے کریں کہ چھٹی ہم غریب نواز کی منا رہے ہیں، مولا غریب نواز کے توسل ہمیں نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادائیگی کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں سے بچنے کی مولا ہمیں توفیق رفیق عطا فرما۔ حضور غریب نواز کا دم بھرنا، نام لینا، محبت کا دعویٰ کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنا یہ غیر ممکن تو نہیں۔ اس لیے طے کریں اور ہم ان اچھوں کا صدقہ اپنے معبود سے مانگیں اور وہ پروردگار ضرور ہمیں ان اچھوں کے صدقے اچھائیاں عطا فرمائے گا۔ بس یہ کہ ہم عزم کر لیں اچھائیوں کے اپنانے کی اور برائیوں سے بچنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ کے صدقے سرکار غریب نواز کا سچا